یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی کسی انسان کے سامنے کسی کہانی کو بیان کیا جائے یا فلم کی صورت میں اسے دکھایا جائے تو وہ اپنے ظرف کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتا ہے، پھر چاہے وہ اچھائی ہو یا کوئی برائی۔ وہ اپنی عقل اور شعور کے مطابق اس سے نتیجہ اور سبق حاصل کرتا ہے جو کہ کسی نہ کسی طرح اس کی زندگی اور اس کے مزاج پر اثر انداز ضرور ہوتے ہیں۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے فتنہ کے دور میں جہاں فلم انڈسٹری کو باقاعدہ ایک ایجنڈا کے طور پر لوگوں کی ذہن سازی کے لیے یوں استعمال کیا جا رہا ہے کہ آنے والی نسلوں کو ذہنی طور پر انہی کی سوچوں اور مزاج کا مالک کے غلام بنایا جا سکے، جو مقصد یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ انڈسٹری ان کے لیے بے تحاشا دولت اکٹھا کرنے کی مشین بھی ہے۔ کووڈ 19 کے پینڈیمک کے بعد بھی جہاں پر ایک طرف ہر انڈسٹری تباہ ہو گئی، لوگ گھروں کے اندر قید ہو گئے، وہیں دوسری طرف ہالی ووڈ انڈسٹری نے کام بند نہیں کیا بلکہ اسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم یعنی کہ نیٹ فلکس، HBO اور Amazon وغیرہ پر شفٹ کر دیا۔ یہ روایتی سینما سے ان ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک سازش کے ذریعے شفٹ کر کے پروفٹ کمایا گیا، جو کہ عام روٹین کے اندر پاسبل نہیں تھا، اور انہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اپنی مرضی کی ویب سیریز کو دکھا کر، جو کہ پاورفل مائنڈ پروگرامنگ یا ذہن سازی پر مبنی ہے، انسانوں کے دماغوں کو کنٹرول کیا گیا، جو کہ خاص طور پر اسلام مذہب کی اور خدا کی توہین، جھوٹے مسیح دجال کی آمد اور لبرل سوچ یا آزاد خیالی کے لیے ہماری آنے والی نسلوں کا برین واش کر رہی ہیں اور معاشرے کو اصلاح کی بجائے بگاڑ کی طرف لے جا رہی ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو ایک ایسے سپاہی کی ہے جس نے اس فتنہ کو انہی کے پلیٹ فارم اور انہی کے انداز سے ختم کرنے اور ان شیطانی پیروکاروں کی اصلیت کو دنیا کے سامنے لانے کی بھرپور کوشش کی، مگر افسوس کہ اس کی قیمت انہیں اپنی جان دے کر چکانی پڑی، کیونکہ اس بار وہ ایک ایسی حقیقت کو دنیا کے سامنے لانے والے تھے جو کہ اس فتنہ کو پھیلانے والے شیطان کے پیروکاروں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی، مگر انہیں ایک بایولوجیکل ویپن یعنی کہ کینسر دے کر راستے سے ہٹا دیا گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایران کی فلم انڈسٹری کے ایسے عظیم ڈائریکٹر کی جنہوں نے اسلامک فلم سیریز کے ذریعے فلمی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے حصے کے کام کا آغاز کیا۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر ایک مکمل فلم سیریز جو کہ 45 قسطوں پر مشتمل تھی، قرآن میں موجود حوالوں کے مطابق بنائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اصحاب کہف سیریز اور بہت ساری ایسی اسلامک فلمز بنائی جس سے ہماری آنے والی نسلوں کو، جنہیں آج کے دور کے اندر انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے کتابیں پڑھنے کا شوق بالکل نہیں رہا، فلمز کے ذریعے ایک کہانی کے طور پر پیش کر کے ان کا شوق پیدا کر کے انہیں اپنی اسلامی تاریخ سمجھائی جائے۔ لیکن اس بار وہ کچھ ایسا بنانے والے تھے جو کہ ہالی ووڈ انڈسٹری کو کنٹرول کرنے والی ان طاقتوں کو اور ان کی سیاہ تاریخ کو ایکسپوز کرنے والا تھا۔ اسی لیے اس فلم کی شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی انہیں خفیہ طریقے سے کینسر انجیکٹ کر کے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ کہانی دراصل ہے کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، بہت سی کانسپریسی تھیوریز کے مطابق امریکہ نے جان بوجھ کر ایک بایولوجیکل ویپن کے طور پر کووڈ 19 کے وائرس کو تیار کر کے چین میں ہونے والی ملٹری پریڈز کے دوران وہاں موجود امریکی فوجیوں کے ذریعے یہ وائرس چین کے شہر ووہان شہر کے اندر منتقل کیا تاکہ چائنا کی بڑھتی ہوئی اکانومی کو، جو کہ مستقبل کے اندر امریکہ کی اکانومی کو کراس کر کے نیکسٹ سپر پاور بننے والی ہے، اسے تباہ کیا جا سکے۔ اور یہی بیان چائنیز منسٹر نے بھی دنیا کے سامنے دیا، کیونکہ آج کے دور کے اندر جنگ روایتی طریقوں سے ہٹ کر اکانومی پر شفٹ ہو چکی ہے، یعنی کہ جس ملک کی اکانومی جتنی سٹرونگ ہے وہ نہ صرف اتنا ہی طاقتور ہے بلکہ دنیا کے اندر اتنے ہی اثر و رسوخ والا مانا جاتا ہے۔ کووڈ 19 کی بیماری حقیقت کے اندر وجود رکھتی ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ آفٹر آل لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے اس سے مر بھی رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ مین میڈ یعنی کہ خود انسانوں کا تیار کردہ ایک بایولوجیکل ویپن ہے، دنیا پر قبضہ کرنے اور اپنی مرضی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، جس کا مکمل پلان پہلے ہی ڈیزائن کر لیا گیا تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ روایتی جنگ کے اندر دونوں ملکوں کا نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ ملٹری ہو، انفراسٹرکچر یا پھر اکانومی کی صورت میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کے بعد بھی وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو کہ ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے ایٹم بم گرا کر جب ان شہروں کو تباہ کیا، لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن آج ٹیکنالوجی کے معاملے میں جاپان پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، یعنی کہ ایک بار پھر سے اکانومیکل پاور بن چکا ہے، اور اسی لیے دشمن اپنے حملے کا طریقہ بدل کر بایولوجیکل ویپن پر شفٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ ایک وائرس کے ذریعے کسی ملک کے لوگوں کو اور اس کی اکانومی کو بنا اپنی فوج، اسلحے یا ٹائم کے بغیر تباہ کر دینا۔ اور بالکل یہی کیس ہمیں کووڈ 19 کے پینڈیمک میں بھی دیکھنے کو ملا، جس کے ذریعے ڈیجیٹل کرنسی کے فروغ، سینما کو ڈیجیٹل میڈیا پر شفٹ کرنا، ڈی پاپولیشن ایجنڈا کا حصول اور علاج والی ویکسین کے نام پر اربوں ڈالر کا منافع کمایا گیا۔ فرج الاصل حشور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا، کیونکہ اس بار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک فلم سیریز بنا رہے تھے جو کہ تقریباً شوٹنگ کے لیے بالکل تیار تھی۔ صرف 500 لوگوں کے تو اس کے اندر صرف ڈائلاگ تھے،
اس فلم کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا گیا تھا کہ آج کے دور کے یہودی جو کہ خود کو بنی اسرائیل کی نسل سے کہتے ہیں، دراصل اصلی بنی اسرائیل یا یہودی ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں، جن کے فتنے کا آغاز دنیا کے اندر ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور اسی نسبت سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی نسل یہودی کہلاتی ہے، لیکن آج اسرائیل میں آباد یہودی اصلی بنی اسرائیل یا یہودی نسل سے ہیں ہی نہیں، بلکہ تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 950 اور 960 سن عیسوی کے دوران قسطنطنیہ یعنی کہ آج کے دور کے ترکی کے بادشاہ کے وزیر حفدائی اور خزر قبیلے کے بادشاہ جوزف کے درمیان خطوں کی کتابت ہوئی، جو کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقوں کے اندر آباد تھے۔ حفدائی ایک یہودی تھا اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد جب تمام یہودی دربدر ہو گئے تو کیا اب تک ان کی کوئی خود کی ریاست پوری دنیا کے اندر کہیں پر قائم ہوئی ہے؟ آخرکار قسطنطنیہ آنے والے قافلے سے اسے پتہ چلا کہ یہاں پر 15 دن کی سمندری سفر پر ایک یہودی سلطنت آباد ہے، جس کی اپنی فوج بھی ہے، اور وہ اپنے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کر کے انہیں پریشان بھی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر اسی یاجوج ماجوج قوم کا ذکر ہے، جسے دربند کے علاقے میں لوہے اور تانبے کو پگھلا کر اس کی ایک دیوار بنا کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس قوم کو قید کر دیا تھا، یعنی کہ اپنے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کرنے سے روک دیا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ حفدائی نے جوزف کو لکھا کہ اس کا تعلق بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے ہے، جس کے جواب میں جوزف کا کہنا تھا کہ کسی بھی قبیلے سے نہیں، بلکہ ان کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس اور پھر ان کے بیٹے تگورما سے آگے بڑھی، جو کہ ترک نسل کے باپ ہیں۔ جوزف کے مطابق ان کے آبا و اجداد کے اندر ایک بولان نامی بادشاہ تھا، جو کہ اپنی پوری قوم سمیت یہودی ہو گیا تھا، اور آج اسی خزر قبیلے کی نسل یعنی کہ یاجوج ماجوج اسرائیل کے اندر آباد ہیں، جو کہ سفید پوش ہیں اور ترکوں کے نسلی طور پر زیادہ قریب ہیں، جبکہ اصل بنی اسرائیل یا یہودی ساملی رنگت رکھتے ہیں اور عرب نسل سے ہیں، اور آج بھی موجودہ دور کے یوکرائن، روس، جرمنی، داغستان اور دربند کے علاقے کے اندر جہاں پر یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے بند بنایا، اسی خزر قوم کے یہودی آباد ہیں، جو کہ بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بالکل نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک کی نسل سے تھے، اسی لیے آج خود کو یہودی یا بنی اسرائیل کہنے والے دراصل ان کے پیروکار انبیاء کرام کی نسل سے ہیں ہی نہیں، بلکہ یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، جنہیں آج تک دنیا سے چھپایا گیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ فرج اللہ انہیں فلما کر دنیا کے سامنے اس حقیقت کو لانے والے ہیں جو کہ ان کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا، تب فرج اللہ کو کینسر انجیکٹ کر دیا گیا، کیونکہ جب وہ اپنے بستر پر مرنے کے قریب تھے تو انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کینسر مجھے انجیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ایک بار میں ٹریولنگ کے اندر تھا تو اچانک سے میرا بیگ غائب ہو گیا، اور جب کافی چھان بین کے بعد یہ مجھے واپس ملا تو اس سے میں نے اپنے کپڑے نکال کر جب پہنے تو مجھے فوراً سے کھانسی شروع ہو گئی، جس کے کچھ ہی دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مجھے لنگز یعنی کہ پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا ہے، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا ہارٹ فیل ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک بالکل صحت مند اور ایکٹیو انسان تھے جسے دل کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ فرج اللہ کی موت کے بعد یہ ذمہ داری 2018 کے اندر جمال شورجیخ کو دے دی گئی، لیکن حیران کن طور پر انہیں بھی کچھ ہی عرصے کے بعد برین ٹیومر ہو گیا، اور اس کے بعد اب یہ ذمہ داری ابراہیم اٹھامکیا کو دے دی گئی، جو کہ اس کے پورے اسکرپٹ کو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنائی گئی اس فلم کو اپنی مرضی کے مطابق اس کے اسکرپٹ کو دوبارہ سے لکھ کر اسے ڈائریکٹ کرے گا، جو کہ 50 قسطوں پر مشتمل ہوگی، اور اس سے پہلے یہ ایران عراق جنگ پر ایک فلم بھی بنا چکا ہے جس کا نام تھا دی گلاس ایجنسی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنائی گئی اس فلم کے اندر من گھڑت کہانیوں کو شامل کر کے اور حقیقت کو چھپا کر اسرائیلی فنڈنگ کے ذریعے اسکرپٹ کو تیار کر کے اپنی مرضی کے مطابق تیار کیا جا رہا ہے، جو کہ یہ ہالی ووڈ انڈسٹری کے اندر پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ اسرائیل اس سے پہلے بھی کئی مسلم سائنٹسٹ کو جو کہ ان کے راستے کے اندر کسی طرح سے رکاوٹ تھے اپنی خفیہ ایجنسی موساد کے ذریعے راستے سے ہٹا چکا ہے۔ ایران کے ٹاپ نیوکلیر سائنٹسٹ پر ہونے والے حملے کو بھلا کون بھول سکتا ہے، جب ان کی گاڑی کو رات کے ویرانے کے اندر روک کر ان کو سرے عام گولیاں مار دی گئیں، کیونکہ وہ ایک بار پھر سے ایران کو اٹامک پاور بنانے والے تھے، جو کہ اسرائیل کے وجود کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ بالکل اسی طرح سے ایک امریکن فلم میکر ڈیوڈ کرولی نے بھی دی گرے اسٹیٹ نام کی ایک فلم بنا کر ان کے مستقبل میں ہونے والے بھیانک منصوبوں کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی کہ کیسے ایک RFID نامی چپ کو استعمال کر کے لوگوں کو غلام بنایا جائے گا، ان کی کرنسی سے لے کر ان کی شناخت اور حتیٰ کہ پرائیویسی بھی ایک ڈیجیٹل فارم کے اندر
ایک ہی حکومت کے کنٹرول میں ہوگی اور یہ شخص ان لوگوں کے لیے ایک بھیڑ بکری یا ایک شناختی نمبر سے زیادہ ان کے لیے کچھ اہم نہیں ہوگا، اور جو بھی اس سسٹم کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جائے گا اور اسے کس طرح کی اذیتیں دی جائیں گی۔ لیکن اس فلم کے ریلیز سے پہلے ہی ڈیوڈ کرولی کی لاش اس کی فیملی سمیت اس کے گھر سے ملتی ہے، جسے پورا اسرار قتل کہہ کر معاملے کو دبا دیا گیا۔ لیکن اس فلم کا ٹریلر آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے، یعنی کہ دشمن آج اپنا طریقہ بدل چکا ہے۔ اسے آپ کا شہر یا ملک جنگ کروا کے تباہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ اس کام کے لیے تو پہلے ہی اس کے ایجنٹ آپ کے ملک کے اندر ایسا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اسے ہماری اور آنے والی نسلوں کا دماغ اور اس کی سوچ چاہیے جسے وہ قبضے میں کر سکے، اور اسی مقصد کے لیے وہ فلم انڈسٹری، ٹی وی میڈیا، کارٹون یا سنگنگ انڈسٹری سب کو استعمال کر رہا ہے، اور جس سے شاید ہی آج ہمارا کوئی گھر بچا ہوا ہو۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم آخر اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ آج ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ یا تو ہم ایک فوجی بن کر ان سے لڑیں، ان کا شکار کریں، یا پھر خود سے وکٹم یا شکار بن جائیں۔ دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ شکار نہیں کریں گے تو خود شکار ہو جائیں گے، کیونکہ دشمن ہر وقت نہ صرف آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے بلکہ آپ کا شکار بھی کر رہا ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان اور یقین، جو کہ 313 کے لشکر کو ہزاروں پر بھاری کر دیتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں تو انشاءاللہ فتح اور کامیابی صرف آپ کی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے اویئرنیس کے طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔